اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گزشتہ رات سے میرا سٹاف جو ہے وہ مجھے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پروڈکشن جو کرتے ہیں سارے یہ ولاگ کی، اور میرا سٹاف تو نہیں ہے، وہ مطلب کہ دفتر میں کام کرتے ہیں، اس دفتر میں میرا ولاگ ہوتا ہے اور وہ مجھے سمبولکلی اس دفتر کا سربراہ بھی کہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، نہیں بھی کریں گے تو کی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت سونے کے لیے جا چکا تھا، کل ذرا جلدی سو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صبح میں نے کہا کہ آپ کی 2-3 کالیں تھیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں ایک خبر ملی ہے، بہت بہت مبارک ہوئے۔ میں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا نام کے اوپر نہ کوئی نوٹیفیکیشن تیار ہوا ہے کہ آپ پنجاب آرٹس کونسل کے جو ہیں وہ بورڈ کے اوپر نامزد ہو گئے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے اس کے بعد میں نے اسے کہا، آپ سے پوچھا گیا تھا، میں نے کہا جی کسی بھی شخص نے نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے نہ آنے والی مریم بی بی کی گورنمنٹ سے میرے ساتھ اب تک رابطہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ تو الیکشن کے بعد بھی رابطہ نہیں کیا، الیکشن تو پہلے گڑ پجوایا سی انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی رابطہ تو نہ ہوا، گڑ آیا ہم نے ریسیو کر لیا، بچوں نے رکھ لیا اندر، ہم نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور یہ جب آپ اس طرح کی کوئی کسی کی نامزدگی کرتے ہیں تو باقاعدہ اس سے پہلے پوچھتے ہیں، اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے کسی لیول کے اوپر۔ تو اگر تو یہ کرنے لگی تھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو عامر میر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہی کے قلم سے ہوگا۔ تو اگر وہ اس طرح کی کوئی نامزدگی کرنے لگتے تو پہلے مجھے بلا کے پوچھتے، لیکن میری ان کے منسٹر بننے کے بعد ان سے جتنی کی ملاقاتیں ہیں اس میں ذاتی جگتوں کے علاوہ اور کوئی تبادلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ذاتی پیار محبت ان سے ایک بڑا پرانا محبت کا رشتہ ہے، درد مشترک ہیں ہمارے بہت سارے، تو وہ جو ذاتی تعلق ہے اس کے اندر کہیں کوئی بھی یہ بات نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے انہیں عرض کیا کہ کیئر ٹیکروں نے اگر میرے ساتھ کوئی فیور کرنی ہوتی تو جہاں پہ پی ٹی وی پہ انہوں نے باقیوں کو اینکر رکھا، مجھے بھی رکھ لیتے، نہیں رکھا تو یار ساڑھے نا تے کانٹے وجے ہوئے نے، اور وہ بیچارے ڈرتے ہیں ان سے جنہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کانٹے تو بڑے گھر چوں لگے ہوئے نا، تو لہٰذا میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی سرکاری یا نیم سرکاری عہدے کے لیے میرا نام جائے اور وہ اپروو ہو جائے، تو ضرورت کی ہے اس طرح دی حرکت کرن کی خیال ہے۔ میں ڈرتے ہیں اس کو باہر نہیں جان دا قصد کار دا، پاکستان سے باہر جانے کا قصد اس لیے نہیں کرتا کہ میرا نام ECL چ پایا ہوا، کڈے ہی نہیں ہے جیتی کر، وہ ECL نہیں ایک اور لسٹ ہوتی ہے اس میں پایا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا ایئرپورٹ سے جو لٹائے جانا ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں ہمارا کون سا اوکھلی میں سیر آیا ہے یا ویلنے چ پیر آیا ہے، کیوں نہیں جاتے، اتھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اتھے ہی مریں گے انشاءاللہ۔ خیر وہ جناب انہوں نے جب یہ خبر دی تو پھر میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی اور دماغ دوڑانا شروع کیا، 1-2 اور بندوں سے بات کی، پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کا سورس کیا ہے، انہوں نے جو سورس نہیں بتایا اس کے اوپر جو ہے، یا بتایا اس کے اوپر مجھے میرا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واردات کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے 1-2 سٹوڈنٹ ہیں ہمارے، بچے ہیں، برخوردار ہیں، اور گالیاں وہ مجھے دیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہے، تو ان کی اندر کی اسٹریٹجی، مطلب مجھے گالیاں دینا تو ان کا حق ہے نا۔ اس نے کہا دادا آپ کو گالی نہیں دیتے ہم، اب آپ کو گالی دینے پہ ہم نے بوٹ لگایا ہوتا، شرم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پی ٹی آئی ہو کے تین شرم آتی، تو وہ مجھے گالی دینے کے اوپر بوٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ میرے کسی بھی کومنٹ کے پیچھے ایک ٹیپیکل قسم کی گالی آ رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کئی کے بوٹ لائے ہوئے نے تواڈے، تسی بھی ساڈے بڑا نقصان کر دو، بوٹ مفتی تھوڑی لاگ دینے، پیسے لاگ دے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لائی رکھو پتر، تواڈا تے رزق چل رہا ہے نا، مینوں گالاں کڈن تے ٹھیک ہے تسی کر دے رہو۔ تو ادھر سے ملی کہ جناب آپ کے اوپر یہ والا اٹیک ہونا ہے۔ اچھا جی کب ہونا ہے؟ یہ ابھی ہو جائے گا یا جس دن مریم نواز شریف صاحبہ کا انٹرویو ہوگا اس دن ہوگا، تو وہ اٹیک تو آپ پہ ہونا ہے۔ اچھا یہ جو بچے ہیں ہمارے، یہ دونوں جو ہیں یہ استنبول بیج سے تعلق رکھتے ہیں۔ استنبول بیج سمجھ نہیں آیا؟ دیکھیے جب پاکستان کی فوج نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے بریگیڈ لانچ کیا تھا تو اس وقت 2 بیج بنے تھے، 1250 اور 1250 بچوں کے۔
ان کو پہلے ISPR میں انٹرنشپ کے نام کے اوپر بچوں کو بلایا جاتا تھا، پھر ان میں سے چن لیے جاتے تھے خواتین و حضرات، اور یہ 2 بیچز بنائے گئے تھے۔ ایک بیچ کو ترکی کے اندر ٹریننگ دلوائی گئی تھی طیب اردوان صاحب کے جو ان کا میڈیا سیل ہے سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے، اور طیب اردوان صاحب بڑا سٹرونگ قسم کا سوشل میڈیا سیل اور بڑا ڈیٹیلڈ قسم کا میڈیا سیل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ٹریننگ دلوائی گئی تھی۔ آپ کو ایک دم پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو حمد و ثنا سنائی دیتی ہے، جو ہے لفظی معنوں میں لیجئے گا، حمد و ثنا جو طیب اردوان کی اور ترکی کی سنائی دی، اور وہ حمد و ثنا کرنے والے یہی 5ویں پشت کی دوغلی اور بلاگی جنگ کے مجاہدین بھی تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے بیچ کو جو ٹریننگ دلوائی گئی تھی وہ روس سے دلوائی گئی تھی، اسی لیے عمران احمد خان نیازی اپنے اقتدار کے آخری دنوں کے اندر روس بھاگ کے گیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ میں آٹو گولبے تھیری کے تحت آپ کو ولاگ کر کے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ وہاں پہ اپنے ڈارک پروپیگنڈے کے لیے کرنے گیا تھا۔ 5 سٹاف ممبر جو تھے وہ ARY کے بھی شامل تھے، انکلوڈنگ ARY CEO، اور یہ سب لوگ جو تھے انہوں نے وہاں سے پروپیگنڈے کے اگلے گیمکس جو تھے یا اگلے پوائنٹس جو تھے وہ سیکھے تھے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ جب کسی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی واپس آتے ہیں۔ ARY کے لوگ جو تھے یہ وہیں پہ سٹے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر مرحوم وہ بھی شامل تھے جو کینیا میں قتل کیے گئے۔ یہ 5 لوگ وہاں پہ اوور سٹے کیے تھے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب واپس تشریف لے آئے تھے، لیکن یہ وہاں پہ تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اگر ہم مطالبہ کریں تو ان سے کریں جنہوں نے ان کو روس ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک عقل مندی کی آپ داد دیں کہ جیسے ہی عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے جہاں پہ باقی لگامیں اپنے ہاتھ میں پکڑی، انہوں نے سوشل میڈیا کی لگام بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب وہ جو فوراً اور دنیا کے اندر پروپیگنڈے کے اور ڈارک پروپیگنڈے کے وداؤٹ اینی فیکٹ ایک جو ہے وہ کریٹ کر دینے کے، ایک پرسپشن کریٹ کر دینے کے وداؤٹ اینی ریئلٹی، کسی حقیقت کے بغیر ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے ماہر دنیا میں جو جانے جاتے ہیں وہ رشین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے تربیت یافتہ لوگوں سے پٹواریوں تمہارا مقابلہ ہے تو تم نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تو یہ ہمارے جو برخوردار ہیں ترکی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو انفارمیشن کا سورس ہے وہ PTI کی تربیت یافتہ، یہ 1250 جو تھے، یہ 2500 ہوئے، یہ ماسٹر ٹرینر تھے۔ انہوں نے آ کے مختلف سیکٹر کے اندر مختلف لیول کے اوپر ہیڈز بننا تھا اور یہ بنے، اور پھر انہوں نے نیچے اپنی ٹیمیں ریز کیں، اور یہ ٹیمیں جو تھیں یہ ڈسٹرکٹ لیول اور UC لیول تک گئیں اور موجود ہیں، KP کی حد تک موجود ہیں، ساؤتھ پنجاب میں پوری طرح موجود ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، جہاں پہ بچوں کے فاصلے بہت کم ہیں، مطلب ان کا سکول کا فاصلہ، کالج کا فاصلہ، یونیورسٹی کا فاصلہ بہت کم ہے، ان کے پاس سپیئر ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور ان کو سپیئر ٹائم کے لیے ہائر کر لیا جاتا ہے، اور وہ سپیئر ٹائم میں بیٹھ کے آپ کو اور مجھے گالیاں بک کے ڈالر کماتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے انفارمیشن لیک ہو کے آئی تھی، تو میں نے کہا میں پہلے عرض کر دوں کہ نہ تو PMLN یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس عہدے کے حوالے سے مجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے، نہ کوئی میں نے اپلائی کیا کسی جگہ پہ، اپلائی چلیں نہیں کیا، میں نے کسی جگہ پہ اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا کسی متعلقہ بندے سے۔ اچھا، تیسری بات کہ اگر اس طرح کا کوئی ہوا بھی تو شاید میرے لیے ممکن نہ ہو اس کو قبول کرنا، میں پہلے ہی اس سے انکار کر دیتا ہوں۔ تو اظہر مشوانی پتر لے آ ہوں نوٹیفیکیشن، اور تو نوٹیفیکیشن لے کے آ، پھر دیکھیں میں تیرے اندر گھس کے کیسا پھٹوں گا، ٹھیک ہے نا، پھر میں تمہارے باپ دادا پردادا سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جناب تمہاری اولاد تک بات آئے گی، ان کی ولدیتوں تک کو چیک کروں گا، تو ذرا کر صحیح ہے حرکت۔ میں نے اس
نوٹیفیکیشن کو آپ کریں گے پبلک، اس کا ڈینائل کریں گے نہیں کریں گے، میں نے اس کا ڈینائل کرنا ہی نہیں، میں نے ایڈوانس میں کر دیا، لیکن اس کے بعد میں ڈیفینسو میں نہیں ہوں گا، میں نے پارٹیوں کو کہہ دیا ہے، ڈیٹا چل پڑا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس یہ ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا تو یہ حرکت کر صحیح میرے خلاف، میں آپ کو چتاونی دے کے جا رہا ہوں، چیلنج کر کے جا رہا ہوں، پھر اب دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتی گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی اور تمہارے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے نا، ارسلان خالد کی لیبارٹری کا ایک ایک ٹیسٹ میں نے بے نقاب نہ کیا، اور صحت کارڈ کے اندر جو فراڈ اس نے کیے ہیں ارسلان خالد نے وہ نہ بے نقاب کیے، اور ڈاکٹر صدیق سے لے کے، اور میں کہتا ہوں کہ تو ذرا کر صحیح یہ حرکت، پھر دیکھی میں کرتا کیا ہوں۔ میرے نام کے اندر 3 رے آتی ہیں، اور حروف یہ جو علم حروف کے ماہر جو ہیں، علم حروف کے جو ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے نام کے اندر 1 رے آئے نا، اس کے شر سے ڈرو، اور میرے نام کے اندر 3 رے آتی ہیں، رضوان الرحمان رضا، ٹھیک ہے، پتر کار صحیح، میرا ہے گا ہی نہیں، اپنا نقصان ہی کوئی نہیں ہونا، تیرا چھڑنا نہیں، تو جہاں پہ بھی چھپا بیٹھا نا، تمہیں اگر وہاں پہ گرفتار نہ کروایا تو پھر کہیں کہ کسی نال واسطہ نہیں پیا سی، کر پتر، تمہیں چتاونی ہوں، اللہ سے معافی مانگ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک کسی شخص کو یہ بات نہیں کہی جو تمہیں کہی ہے، تم یہ حرکت کرنے لگے ہو، کرو پتر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔